الرحمن الرحیم یا مقلب القلوب والابصار یا مدبر اللیل والنہار یا محول الحول والاحوال حول حالنا الی احسن الحال. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذالک ما کنت منہ تاہید. سورہ قاف سے، جو ایک تو سورہ قاف ہے جس کی آیات کی تعداد جو ہے وہ 110 ہے، اور یہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، میں نے سورہ فاتحہ سے آغاز اس لیے کیا کہ جن ہستیوں کی آج خوشی ہے نا عرش و فرش پہ، ان کی آقازادی کے نام کے پہلے حرف کی تجلی ہے فاتحہ. سبحان اللہ. اور حرف فے سے جتنی بھی صورتیں شروع ہوتی ہیں نا، ان کے اسرار پہ انشاءاللہ زندگی میں اگر فراغت دی، فرصت ملی، قبلہ کا حکم ہوا شاہ صاحب کا، میں بڑا مشکور و ممنون ہوں کہ انہوں نے مجھے آج حکم دیا. میں حاضر ہو گیا آپ کی خدمت میں بغیر تمہید کے، میں ڈائریکٹلی تاکہ وقت کی جو ہے وہ بچت ہو. تو یہ لفظ حرف فے سے میں نے لاسٹ جب یہ اسد بھائی کے گھر میں انہوں نے مجھے بلایا تو میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا تھا بڑی علمی ذمہ داری سے کہ آل محمد، اللہ نے اپنی اندیت سے جو آل محمد کو ظاہر کیا نا، اس کے بعد دارین میں جو سب سے پہلے جس چیز کو ظاہر کیا وہ آل محمد کی ذات اقدس ہے. ٹھیک ہے، ابھی میں نے یہ جو آیت پڑھی وجاءت سکرۃ الموت بالحق، جب موت کی سکرات آتی ہے نا تو اس کے ساتھ ایک حق بھی آتا ہے. اکثر لوگ یہ گلا کرتے ہیں کہ بھائی یہ آپ ہر وقت علی علی کرتے رہتے ہیں، علی علی کرتے رہتے ہیں، اور یہ جو آپ کہتے ہیں کہ موت کے وقت علی آئیں گے، قبر میں علی آئیں گے، یہ کہاں لکھا ہوا ہے قرآن میں؟ ہر چیز کو کہتے ہیں کہاں لکھا ہوا ہے قرآن میں؟ یہ کہاں ہے قرآن میں؟ ٹھیک ہے، ان کی ہستیوں پہ جو شک کرے، ٹھیک ہے، ان کے بارے میں کہاں لکھا ہوا ہے قرآن میں کہ یہ حلال زادے ہیں؟ کہاں لکھا ہوا؟ سوال کرنا آپ ہی کا حق ہے، ہمارا بھی حق ہے. ٹھیک ہے، یہ حرف فے سے یعنی دارین میں 18,000 مخلوقات سے رچی بسی اس کائنات میں، عرش سے لے کے فرش تک پھیلی ہوئی اس کائنات میں جس ہستی کا کم سے کم حق جو ہے نا وہ قرآن ہے، اور حق بھی جس کی ذات اقدس کے سامنے سجدہ ریز ہے، اس سیدہ کو مادر حسنین کہتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، اللہم صلی علی محمد. مجھے اسد بھائی نے کہا کہ ذرا کم وقت میں آپ کی اجازت سے، اور قبلہ شیخ صاحب نے بھی کہا کہ کچھ اسرار قرآن پہ بات کی جائے، تو میں اس لیے ان کی حکم کی آپ سب کی تکمیل کے لیے حاضر خدمت ہوں کہ کہاں لکھا ہوا ہے. آئیے، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا پچھلی مجالس میں کہ دارین کے علوم کا جو مجموعہ ہے نا وہ قرآن ہے. مولانا متقیان کا ارشاد ہے. الحمدللہ میں اپنی کوئی علمی بڑھائی نہیں پیش کرنے لگا، ممبر ہے، اور میں ان 26,000 احادیث کا حافظ قرآن بھی ہوں، اور ان 26,000 احادیث کا حافظ ہوں کہ جن کی نص قرآن موجود ہے، جن کی نص قرآن موجود ہے. ٹھیک ہے، میں کچھ تھوڑی سی شاعری بھی آپ کی خدمت میں فارسی میں بھی عرض کروں گا. تو کہاں لکھا ہوا جی کہ مولا علی کیسے؟ تو دارین کے علوم کا مجموعہ قرآن، اور قرآن کے علوم کا مجموعہ یاسین. میں نے سورہ یاسین نہیں کہا، ہم یا حسین کے اوپر میں نے ایک دفعہ بات کی تھی کہ اللہ کی دو ہی اپنے جو ہے جہتیں ہیں، یا اللہ ہوا سے ظاہر ہوتا ہے یا ہوا اللہ سے ظاہر ہوتا ہے، اور ہوا کے جو عدد ہے نا وہ 11 ہیں. تیسری اللہ کی جہت کسی بھی الہامی کتاب میں نہیں.
117 صحیفے ہیں, 20 جناب ابراہیم علیہ السلام پہ. میں تفسیر کے لیے ٹائم نہیں ہے, میں جلدی سے, مجھے نہیں پتا کہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کے حکم کی تکمیل کروں. تو میں یہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا جا رہا ہوں کہ یا حسین ہے نا, یا کے عدد بھی 11 ہے, ہوا کے عدد بھی 11 ہے, یا کے عدد بھی 11 ہے, اور حسین کا کہ لفظ حسین کے جو عدد ہے نا وہ 128 ہے. یہ جو سورہ نحل ہے نا, کیا طلسم کبریائی ہے ذات سیدہ میں. میں نے آپ کی خدمت میں اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے, لوح دل پہ محفوظ کر لیجئے کہ جس کا کم سے کم دارین میں حق جو ہے وہ قرآن ہے. کیونکہ قرآن جو ہے نا, معصوم فرماتے ہیں اگر کسی لفظ کی سمجھنا نہ ہے تو اس کے عدد نکالو. اس کا جو عدد کامل ہے نا وہ جس طرف منطبق ہوتا ہے وہی اس کا معنی ہے. قرآن کے کاف جو ہے اس کے عدد 100 ہے. اب کاف کو کاف کیوں کہتے ہیں, وقت نہیں, بہت تیزی کے ساتھ, آپ کی سوچ سے زیادہ تیزی کے ساتھ پڑھ رہا ہوں. کاف کے عدد 100 ہیں, رے کے 200 ہیں, 300 الف کا 1 ہے, نون کے 50 ہیں. یہ 351 کا عدد کامل جو ہے وہ اللہ جانے جو ہے وہ 9 کیوں بنتا ہے. جناب سیدہ کا جو عدد کامل ہے وہ بھی 9 ہے. اور جو حق کا ہے, حق حسن حسین, مادر حسنین, حسن حسین حق, یہ ہوکے والی حق نہیں, یہ حسن حسین والی ہے. اور قاف اس کے 100 اور ہے کے 8, 108 کا عدد کامل 9 کیوں ہے. اور 9 اور 9 18, اور جناب سیدہ کا جو ظاہری عمر ہے دنیا میں اس کی وہ بھی 18 برس ہے. اسی لیے اللہ سورہ, میں اپنے یہ تھوڑا سا جلدی سے سورہ قاف کی وضاحت کر دوں کہ اب میں یعنی بالکل کنسولیڈیٹ کر رہا ہوں, یکجا کر رہا ہوں بات کو, کہ وَجَاءَتْ سَكَرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ. جب یہ موت کی سکرات آتی ہے نا تو یہ اکیلے نہیں آتی, اس کے ساتھ ایک حق بھی آتا ہے. ابھی آپ کو بہت لطف آئے گا, بہت لطف آئے گا. آپ انشاءاللہ ابھی یہاں پہ ہیں, اب تھوڑی دیر کے بعد عرش پہ جا کے یہ بات سنیں گے کہ میں نے کہا کہ قرآن دارین کے علوم کا مجموعہ, قرآن کے علوم کا مجموعہ جو ہے یاسین, مولا حسین کا نام جو ہے نا یا حسین لکھے نا, اگر ہے کو سر اقدس کو علیحدہ بھی پڑھا جائے تو پیچھے یاسین بچتی ہے. اور یاسین کے جو علوم کا مجموعہ ہے وہ سورہ فاتحہ ہے, اور جتنے قرآن میں اس کے نام ہیں وہ کسی اور صورت کے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ فے کی تجلی ہے. ام القرآن بھی اس کو کہا گیا, سورہ شفا بھی نام اس کو کہا گیا, سورہ انبیاء نام بھی اس کو کہا گیا, سورہ تعلیم بھی نام اس کو کیا کہا گیا, سورہ کنز بھی اس کو کہا گیا. 27 سے زائد نام ہے. میں بہت وضاحت تیزی کے ساتھ پڑھ رہا ہوں. تو یاسین کے علوم کا مجموعہ سورہ فاتحہ. معصوم تشریف فرماتے مولا متقیان, کہا اگر کوئی کسی مردے کے اوپر 70 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے نا تو وہ اٹھ کے بیٹھ جائے گا. کہا ہے یا علی, مردے پہ 70 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی جائے تو اٹھ کے بیٹھ جائے گا. کہا اس میں تعجب کی کیا بات ہے, تم 7 مرتبہ بھی پڑھو تو مردہ اٹھ کے بیٹھ جائے گا. کہا ہے یا علی 7 مرتبہ بھی پڑھا جائے اٹھ کے بیٹھ جائے گا. فرمایا اس میں تعجب کی کیا بات ہے, تم 1 دفعہ بھی پڑھو تو مردہ اٹھ کے بیٹھ جائے گا. کہا مولا وہ کیسے. فرمایا لیکن شرط یہ ہے کہ جس دہن میں پڑھی جانے والی سورہ فاتحہ کو پڑھنے والی زبان جس دہن میں پڑھ رہی ہے نا سورہ فاتحہ, اس پہ کبھی لقمہ حرام نہ گیا ہو. مجھے آل محمد کی عزت کی قسم, میرے 6 امام, میرے 9ویں امام, میرے 7ویں امام یہ فرماتے ہیں کہ اگر انسان کی زندگی قیامت تک کی ہو جائے نا اور وہ اپنے سر کو سجدے میں رکھ دے اور اللہ کا صرف اس بات پہ شکر ادا کرے کہ پروردگارہ تو نے ہمیں قرآن جیسا معجزہ دیا. میں یہ پڑھ کے بتا رہا ہوں, کسی الہامی کتاب کو, تورات کو, زبور کو, انجیل کو, کسی صحیفے کو اللہ نے معجزہ نہیں کہا, اور قرآن کو 1 دفعہ نہیں 9 مرتبہ سے زیادہ معجزہ کہا. میں آپ کو گن گن کے بتاتا تو فرمایا اچھا علوم کا مجموعہ سورہ فاتحہ. فاتحہ کے جو علوم کا مجموعہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کی مصداق 2 ہستیاں جن کی آج عید ہے نا, میں اس لیے تھوڑی سی وضاحت پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ دنیا کے 1000 سال 500 سال انبیاء نے ریاضتیں کی, محنتیں کی, تبلیغ کی, ٹھیک ہے, اسم اعظم کو پانے کی کوشش میں. اور یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک قدرت کی طرف سے زجر ہے, ایک توبیخ ہے, ایک اللہ کا اپنے دشمنوں کے لیے ڈراوا ہے, ایک دھمکی ہے. ٹھیک ہے, بہت جلدی سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے جو حرف ہیں وہ 19 ہیں.
اچھا میں اب آپ کو یہ پڑھا ہی آپ نے سنا بھی علماء سے کہ بسم اللہ کی جو علوم کا مجموعہ وہ بے ہے، بے کے علوم کا مجموعہ نقطہ ہے. اب یہ بات ذرا غور کر لیجئے پلیز، محنت ضائع نہ ہو. میں یہ کچھ دے کے جانا چاہ رہا ہوں. اپنے شیخ صاحب نے کہا کہ تھوڑا سا اسرار قرآن پہ بات کی جائے، میں اس لیے یہ، ورنہ میں نے آج کچھ اور پڑھنا تھا، شاہ صاحب نے مجھے حکم کیا. میں انشاءاللہ ان کے اپنے سادات کا، مومنین کا جو ہے، میں آپ کے جو محبتوں اور مودتوں کا اسیر ہوں، اسی لیے تو میں باضمیر ہوں. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے جو حرف ہیں نا وہ 19 ہیں، جو حرف ہیں 19 ہیں، ٹھیک ہے. اچھا بسم اللہ کی جو مصداق ہستیاں ہیں نا ان کے جو حرف ہیں وہ بھی 19 ہیں. اور سورہ مدثر میں اللہ کی ذات نے ارشاد فرمایا علیہ 19 کہ جو جہنم کے دروغے ہیں نا وہ 19 ہیں. پروردگارہ تو 19 ارب بھی بنا سکتا تھا، 19 خرب بھی بنا سکتا تھا، 19 کروڑ بھی بنا سکتا تھا، تو نے 19 کیوں بنایا؟ فرمایا ہزیان نہ بک، میں نے بسم اللہ کی مصداق ہستیاں جو ہیں نا، جو بسم اللہ کی روح ہیں، جو بسم اللہ کی جان ہیں، ان کے ایک ایک حرف کے منکر کے اوپر میں نے ایک ایک دروغہ مختص کیا ہوا ہے. اس لیے میں نے جہنم کے دروغے 19 رکھے ہیں. اور ان علیہ 19 سورہ مدثر کے الفاظ ابھی تو نیٹ کا زمانہ ہے، آپ نکال کے پڑھ سکتے ہیں، تعجب سے مجھے دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حرف بھی میں ذرا گنوا دوں. اب آئیے بسم اللہ کی ذرا جو روح ہے، جو جان ہے بسم اللہ کی، جو وجہیں ہیں کہ میم ہے میم دال محمد 4 حرف، این لام یہ علی کتنے ہوئے 7، اور فے الف توئے میم ہے 5 حرف، 7 اور 5 12، یعنی 12 کی تکمیل جناب سیدہ کی ذات اقدس ہے. ہے سین نون حسن 12 اور 3 15، اور ہے سین یہ اور نون 15 اور 4 19، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حرف 19. یہ میں نے تمہید اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ سورہ کاف جو ہے نا، یہ کربلا والی جو کاف ہے وہ کن فیکون والی کاف ہے. جو سورہ کہف ہے اس کی آیات کی تعداد 110 ہے. مولا متقیان جو یہ سورہ کہف، یہ بھی آپ کو بتا دوں امام حسین علیہ السلام نے اس لیے تلاوت فرمائی کیونکہ علی سے بغض تھا نا، اولاد علی سے، ولایت علی سے بغض تھا نا، تو اس لیے مولا نے سورہ کہف پڑھی. کیونکہ سورہ کہف جو ہے اس کا ظاہری طور پہ یہ سورہ کہف ہے، باطن میں یہ سورہ علی ہے. باطن میں یہ سورہ علی ہے کیونکہ مولا علی متقیان کے جو نام کے حرف ہیں. ابھی آپ نمک کا ذکر کر رہے تھے، ٹھیک ہے. ہم کہتے ہیں بھئی یہ بڑا نمک حرام ہے، یہ بڑا نمک حرام کا اصلی معنی بتاؤں میں آپ کو؟ جو علی سے بغض رکھے وہ نمک حرام ہوتا ہے. کیونکہ نمک کے، نہیں میں دل سے کہہ رہا ہوں آپ کو، نمک کے جو عدد ہے نا، نون کے عدد 50 ہے. جو حروف مقطعات میں سب سے پہلا حرف نازل کیا نا اللہ نے، وہ نون ہے، لفظ نون. ٹھیک ہے، ایک پوری آیت ہے نون والقلم. تو نون کے عدد 50 ہے، میم کے 40 90، اور جو کاف ہے کن فیکون والی اس کے 20 90 اور 20 110، اور مولا علی کے نام کے عدد بھی 110. یعنی مولا علی سے جو بغض رکھے وہ نمک حرام ہے. ہم کسی کو میٹھا حرام کیوں نہیں کہتے؟ وہ تو کھاتا تو میٹھا بھی ہے، نمک حرام کیوں؟ کیونکہ وہ بغض علی اس کے دل میں ہے. تو کب آئے گا جی علی؟ کیسے ایسی جب بندہ مرنے لگتا ہے وہ تو ویسے ڈرا ہوا ہوتا ہے. میں اس کی تھوڑی سی تفسیر بیان کرنے لگا ہوں. سورہ کاف کی جس آیت کو پڑھنے لگا ہوں نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حرف بھی 19، اور سورہ مدثر میں جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے کہ سورہ مدثر میں جو اللہ نے کہا کہ جہنم کے دروغے بھی 19، ان دروغوں کا جو سردار دروغہ ہے اس کا نام ہے مالک. اس کے نام کے جو عدد ہے، اس کا جو عدد کامل ہے وہ 9. اللہ جانے کیوں ہے، مجھے نہیں پتا. ٹھیک ہے، تفسیر پھر کبھی صحیح. اب یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے نا، یہ سورہ کاف جو ہے، اچھا یہ ترتیب جمع میں 55 کے پہلو میں نقطہ ہے. اللہ بتا رہا ہے کھل کے، اس کو غور سے پڑھو، قرآن کو غور سے پڑھو. 50 کے پہلو میں نقطہ ہے. آج جو میں نے آیت پڑھی وَجَاءَتْ سَكَرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتُ مِنْهُ تَحِيدٌ. ذَلِكَ جو ہے یہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے تل کا مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے. اچھا من ہو کہا، من ہا نہیں کہا. من ہا مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، من ہو
मुअन्नस के लिए मिनहु जो है वो मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है और मिनहा जो है वो मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, ये जो मैंने आयत पढ़ रहा हूँ ये यहाँ पे लिखिएगा कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की हरफ 19 और जो जहन्नुम के दरोगे वो 19, और ये जो मैं आयत पढ़ रहा हूँ ना, अल्लाह जाने इसका नंबर भी क्यों 19 है। वजाअत सकरातुल मौत बिल हक, जब मौत की सुकरात आती है तो वो अकेले नहीं आती, उसके साथ एक हक भी आता है। ज़ालिका मा कुन्तुम मिन्हु तहीद, ये वही हक तो है जिससे तुम दुनिया में मुंह मोड़ते रहे हो। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। नारे हैदरी या अली मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद बुलंदतर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। इस आयत का नंबर भी 19 है, और अल्लाह जाने इस आयत के कुदरत ने जो है नुक्ताए बाय बिस्मिल्लाह, नुक्ता मौला की जात है, नुक्ते के बगैर कोई हर्फ मुकम्मल ही नहीं होता। तो अल्लाह जाने इस आयत के जो नुक्ते हैं ना वो भी कुदरत ने 19 क्यों रखे हैं, मुझे नहीं पता। इस आयत के नुक्ते भी 19 हैं, ठीक है। तो अब आइए मैं इसरार कुरान के हवाले से आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं कि अल्लाह इरशाद फरमाता है सूरह आराफ में, ठीक है, सूरह आराफ में अलिफ लाम मीम साद, ये थोड़ा सा मैं एक जंदीक बैठा हुआ था मौला इमाम सादिक अलैहिस्सलाम, अब बोर तो नहीं हो रहे, बोर तो नहीं हो रहे जी। ये हरूफ मुकत्तयात के उनको माने नहीं होते। जो सबसे अफजल तरीन किताब जो है अपने अफजल तरीन नबी पे नाजिल कर रहा है, उसके दिल पे उतार रहा है, वो उसका आगाज बेमानी लफ्जों से करेगा। मैं आपसे कहता हूं कि मैं अभी ये जो पढ़ रहा हूं ना इसके कोई मीनिंग्स नहीं है। आप कहेंगे शाह साहब से गिला करेंगे कि ये किस आशुफ्ता सर को बुला लिया, इसको क्यों अल्लामा कहते हैं, ये किसको, ये जो अपने लफ्ज इतनी अहम जश्न है और इसका आगाज जो है वो बेमानी लफ्जों से कर रहा है। जो खल्लाके इल्म है, जो खल्लाके अक्ल है, जो आले मोहम्मद का अल्लाह है, जो आले मोहम्मद का अल्लाह है, क्या वो अपनी किताब का, अफसल तरीन किताब का आगाज बेमानी लफ्जों से करेगा? तो वो जंदीक उसको कहते हैं जो अल्लाह को न मानता हो। वो बैठा हुआ था इमाम सादिक अलैहिस्सलाम, फरमाया मौला ये क्या है, ये अलिफ लाम मीम साद, ये अपनी सूरह आराफ का आगाज यहां से होता है, अलिफ लाम मीम साद, ये क्या है, इसमें कोई वाजिबात हैं, इसमें कुछ मुहर्रमात हैं, ये अल्लाह ने क्यों नाजिल किया? अब सुनिए, लोहे दिल पे लिखिए। मासूम ने फरमाया कि मेरे जद अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब किसी सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बराए शुरूदिये मौला मुत्तकियान बुलंदतर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जब किसी लफ्ज की, जब किसी हर्फ की समझ ना आए, उसके अदद निकालो, उसका जो अदद कामिल है ना, मैं असरार लगाऊं बताने, बस जल्दी से चंद मिनटों में, घंटों की अशरों पे मुहित मजलिस है ये, यानी ये जश्न है, तो मैं चंद मिनटों में आपकी खिदमत में अर्ज करूं। उन्होंने फरमाया जरा इसके अदद निकालो। अलिफ का अदद 1 है, लाम के 30 है। ये दूसरे मजाहिब से, दूसरे मकतबा फिक्र से नहीं, दूसरे मजाहिब से भी जाके आप ये अदद पूछ सकते हैं कि लाम के अदद 30 ही है, ठीक है, लाम के अदद 30 है, जो मीम के अदद 40 है, और जो स्वाद के अदद हैं वो 90 हैं। इसका जरा अदद कामिल निकालें। अलिफ का अदद 1, लाम के 30, हर्फ विलायत है हर्फ लाम, और 31 और मीम के 40, 31 और 40 71, और 7 के 90, 90 और 71 161। मौला ने फरमाया जब 161 हिजरी का सूरज गुरूब होगा ना, दुनिया में 3 बर्रे आज़मों पे हुकूमत थी बनु उमैया की, दुनिया में ये सारी की सारी हुकूमत नाबूद हो जाएगी। रावी ये लिखता है जब 161 हिजरी का सूरज गुरूब हुआ ना, तो कूफा में कासिद आ गया, उसने कहा कि तीनों बर्रे आज़मों में जो है ना बनु उमैया की हुकूमत नाबूद हो गई। और इसी सूरत में सूरह आराफ उस मुकाम का नाम है जहां पे आले मोहम्मद तशरीफ फरमा होंगे, जहां पे वो आपके माथों पे अपने मोमिनीन के नाम देख के जो जन्नती हैं उनको जन्नत की तरफ इशारा करेंगे, भेजेंगे। अल्लाह इरशाद फरमाता है बस आपकी ज़हमतों को तमाम किया,
اللہ ارشاد فرماتے ہیں لو ان اہل القرى آمنوا، دل پہ لکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض ولکن کذبوا فاخذناہم بما كانوا یکذبون۔ اے میرا حبیب اگر یہ بستیوں کے اور شہروں کے لوگ ایمان لے آتے نا، آپ کو لطف آ جائے گا، میں تفسیر میں نہیں جا رہا، میں صرف ترجمہ کروں گا۔ اے میرا حبیب اگر یہ لو ان اہل القرى آمنوا، اگر یہ بستیوں کے اور شہروں کے لوگ ایمان لے آتے نا اور تقوی اختیار کرتے، تو میں کیا کرتا؟ برکات من السماء والارض، تو میں آسمانوں اور زمینوں کے برکتوں کے دروازے کھول دیتا۔ ولیکن کذبوا، افسوس کی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے کذب کیا، انہوں نے جھٹلایا، اور یہ انہی کا کیا دھرا تو ہے جو ہم ان کے اوپر عذاب نازل کرتے ہیں۔ اور اس آیت کے جو کلمے ہیں نا، اس آیت کے جو کلمے ہیں وہ اللہ جانے 18 کیوں ہیں، یعنی اللہ مجھ جیسے، میں آپ جیسوں کو نہیں کہتا، آپ صاحب علم ہیں، اس لیے میں آپ کو خوشامد نہیں کر رہا، خوشامد حرام ہے۔ اللہ نے نکارہ بجایا سورہ مریم میں، حل تعلم لہو سمیہ، کیا تم نے کوئی اللہ کا نام دیکھا ہے؟ آپ کو پتا ہے 1,24,000 سے زائد نبیوں میں کوئی بھی یہ حرام ہے، آپ اللہ کے نام پہ نام نہیں رکھ سکتے، کسی نبی کا نام نہیں ہے۔ عبد الکریم، عبد الوہاب، عبد الستار، عبد الجبار یہ تو ہے، لیکن جبار نہیں رکھ سکتا، ٹھیک ہے؟ اللہ پھر پوچھتا ہے کوئی ہم نام میرا؟ نکارہ بجایا سورہ مریم میں، حل تعلم لہو سمیہ۔ آل محمد کی عزت کی قسم جب میں یہ آیت پڑھتا ہوں تو میں روحانی طور پہ دل کرتا ہے میں پرواز کروں۔ حل تعلم لہو سمیہ، کیا تم نے اللہ کا کوئی ہم نام دیکھا ہے؟ پروردگارہ میں نے دارین میں 18,000 مخلوقات سے رچی بسی اس کائنات میں نے یا تجھ جلی کو دیکھا ہے عرش پہ یا تیرے علی کو دیکھا ہے فرش پہ۔ نعرہ حیدری۔ اچھا دیکھیے، اب اس کی وضاحت میں بہت کچھ کہنے کو دل کرتا ہے، بس جلدی سے وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ عَلَيْكَ مِن رَبِّكُمْ، اے لوگو اس کی اتباع کرو۔ میں سورہ زمر سے پڑھ رہا ہوں، عید زہرہ ہے نا، تو یہ زے کی تجلی ہے۔ یہ جو میں نے آیت پڑھی سورہ زمر کی، اس آیت کا نمبر ہے 55 اور اس کی اگلی آیت کا نمبر ہے 56۔ 55 اور 56 یہ بنتے 111۔ پروردگارہ ایک تو تیری ذات ہے، یہ 110 عدد کی مصداق کون سی ذات ہے کہ جس کے بارے میں تو بات کر رہا ہے؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے، لطف آئے گا آپ کو، اللہ ارشاد فرماتا ہے وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ عَلَيْكَ مِن رَبِّكُمْ، اے لوگو اس احسن کی پیروی کرو، اس احسن کی اتباع کرو، اس کی اتباع کرو جو احسن ہے اور جو تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے۔ ایک ہوتا ہے سونا، پنجابی سے کہتے ہیں سونا، خوبصورت، بہت خوبصورت، انتہائی خوبصورت، حسین ترین، احسن اسے کہتے ہیں دارائن میں جس جیسا کوئی بھی نہ ہو۔ ایک احسن میں نے دیکھا ہے کہ جس کی آنکھ عین اللہ ہے، جس کی زبان لسان اللہ ہے، جس کا چہرہ وجہ اللہ ہے، جس کا وجود آیت اللہ ہے، جو خود جنب اللہ ہے۔ میں ابھی آپ کو جنب اللہ پتہ کسے کہتے ہیں؟ جنب اللہ علی، مولا علی کا لقب ہے نا۔ جنب اللہ، اللہ کے بلند و بالا پہلو کو جنب اللہ کہتے ہیں۔ اللہ کے لوح دل پہ لکھ لیں، اللہ کے بلند و بالا پہلو کو جنب اللہ کہتے ہیں۔ میں 57 برس کا ہو گیا ہوں اور الحمدللہ آج بھی رات کو 2-3 بجے تک میں ریسرچ کرتا رہتا ہوں۔ بہت کچھ جی کرتا ہے دینے کو، بہت دل کرتا ہے، اور میں بڑا مشکور ہوں قبلہ، میں خوشامد نہیں کر رہا، آل محمد کی عزت کی قسم مجھے بہت خوشی ہوتی ہے آپ کو یہ حقائق بتاتے ہوئے۔ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ عَلَيْكَ مِن رَبِّكُمْ، اے لوگو اس کی اتباع کرو جو تم میں احسن ہے۔ تفسیر میں نے بیان کر دی، اور جو تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا۔ اللہ جانے کعبہ میں آیا یا نازل کیا گیا، یہ آپ خود ہی تحقیق کر لیجئے گا۔ من قبل ان یاتیکم العذاب بغتتم، بغتتم کہتے ہیں اچانک، سڈنلی،
اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے اور تمہیں اللہ کا عذاب آ کر پکڑ لے، وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تمہیں اس چیز کا شعور بھی نہ ہو کہ اللہ کا عذاب مجھ پر کیوں آ گیا۔ آگے آیت نمبر 56 شروع ہوتی ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے ان تقول نفس یا حسرتی، قیامت کے روز نفس جو ہے نا یہ حسرت کرے گا۔ جہنم والے پوچھیں گے یہاں تم کیوں آ گئے ہو؟ تو نفس پکار اٹھے گا، ان تقول نفس یا حسرتی الا ما فرطت فی جنب اللہ، الا ما فرطت فی جنب اللہ وَإِن كُنْتَ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، کاش ہم نے زندگی میں جنب اللہ کو نہ گھٹایا ہوتا اور آج ہم خسارہ پانے والے نہ ہوتے۔ آیات کے نمبر، اچھا یہ جنب اللہ کہاں ملے گا؟ اللہ کے پاس نا، اللہ کا بلند و بالا پہلو ہے نا، کہاں ملے گا اللہ؟ آپ کے بڑوں کو بھی یہ کہنا پڑے گا کہ کائنات میں کے ذرے ذرے میں ہے اللہ، کائنات کے ذرے ذرے میں ہے جلی۔ آپ کے بڑوں کو بھی کہنا پڑے گا، وگرنہ دنیا آپ کو کافر کہے گی تو جہاں جہاں جلی ملے گا وہاں وہاں علی ملے گا۔ آپ کی خدمت میں اسرار بہت کچھ اور کہنے کو جی ہے، انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ کی خدمت میں عرض کرتا رہوں گا کہ فارسی زبان میں اونرا کے دوستی بیالی نیست کافر است۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اللہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جو مولا متقیان علی علیہ السلام کو دوست نہیں رکھتے وہ کافر ہیں۔ اونرا کی دوستی بیالی نیست کافر است، گو زاہد زمانہ و گو شیخ رابوش، چاہے وہ زمانے بھر کی نظر میں صاحب شریعت نبی کیوں نہ ہو، جو علی کو دوست نہیں رکھتا وہ کافر ہے۔ تو اسی لیے عرض کیا ہے گر مانگنا ہے تجھے تو ذرا مانگو اصول سے، گر مانگنا ہے تجھے تو ذرا مانگو اصول سے، کیوں مانگتے ہو منگتوں سے جو ہیں فضول سے۔ گر مانگنا ہے تجھے، بس اختتامی الفاظ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں ضیافت ایمانی کے طور پہ، میں آپ کے اور مولا کی نیاز میں حائل ہونے کی کوشش نہیں کروں گا۔ کیوں مانگتے ہو منگتوں سے، گر مانگنا ہے تجھے تو ذرا مانگو اصول سے، کیوں مانگتے ہو منگتوں سے جو ہیں فضول سے۔ علی سے ولا ملے، علی سے ولا ملے اور بخشش بطول سے، حسنین سے جنا ملے اور شفاعت رسول سے، جو ان کے در پہ جھکا وہ سلمان بن گیا، جو ان کے منہ سے نکلا وہ قرآن بن گیا۔ آل محمد کا اللہ آپ کو ایسے ہزاروں جشن منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آل محمد